نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق اللہ العظیم۔ ہوں لاکھوں سلام اس آقا پر بت لاکھوں جس نے توڑ دیے، ہوں لاکھوں سلام اس آقا پر بت لاکھوں جس نے توڑ دیے، دنیا کو دیا پیغام امن طوفانوں کے رخ موڑ دیے، اس محسن عالم نے کیا کیا نہ دیا انسانوں کو، اس محسن عالم نے کیا کیا نہ دیا انسانوں کو، دستور دیا منشور دیا کچھ راہیں دی کچھ موڑ دیے۔ قابل صدر احترام صدر مجلس شرکائے محفل ہم سفر طلبہ اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میری گفتگو کا موضوع سخن ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سامعین جی وقار، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں اللہ جل شانہ کی تخلیق کا شاہکار ہے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے ظاہری و باطنی ہر خوبی سے مزین فرمایا تھا۔ ساری کائنات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسن و جمال کا پیکر، سیرت و کردار کا مجسم اور کوئی پیدا نہیں ہوا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان حضرت عبد المطلب نے فرمایا، میں عرب کا رئیس ہوں، بہت سے بچے دیکھے لیکن اس نومولود سے زیادہ خوبصورت کسی بچے کو نہیں پایا۔ حضرت آمنہ کہنے لگی، اتنا خوبصورت بچہ میں نے بھی آج تک نہیں دیکھا۔ رشتہ داروں، پڑوسیوں، محلے کے لوگ، حتیٰ کہ عرب کے جتنے بھی لوگ اس ننھے پھول کو دیکھ کر گویا ہوتے اور کہتے، اتنا خوبصورت بچہ آج تک دیکھنے کو نہیں ملا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ جب دودھ پلانے کی غرض سے حضور کو لینے حاضر ہوئی تو وہ بھی حیران رہ گئی، فوراً اس بچے کو اپنے سینے سے لگایا اور کہا، اتنا حسین بچہ آج تک دیکھنے کو نہیں ملا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آسمان سے جبریل امین کو بھیجا، جاؤ جا کر حلیمہ سعدیہ، حضرت آمنہ، یہاں تک کہ عرب کے سارے لوگوں کو بتاؤ کہ تم کہتے ہو کہ ہم نے اتنا حسین بچہ نہیں دیکھا، تم دیکھتے بھی کیسے؟ میں کائنات کا خالق یہ اعلان کرتا ہوں کہ ساری کائنات کو میں نے پیدا کیا ہے، لیکن اتنا خوبصورت بچہ آج تک میں نے پیدا ہی نہیں کیا۔ گرامی قدر سامعین، وہ عظیم نبی جیسے بہترین صورت میں تخلیق کیے گئے تھے، ویسے ہی ان کی سیرت بھی پاکیزہ ہے، جیسے وہ خود صاف ستھرے، ہر عیب اور کمزوری سے پاک تھے، ویسے ہی ان کا باطن جھوٹ سے پاک ہے، غیبت سے بھی پاک ہے، بددیانتی سے اور خیانت سے بھی پاک ہے۔ وہ محسن عالم اپنی بات کے سچے اور وعدے کے پکے نبی تھے، جن کی آمد سے دنیا میں ظلمتیں ختم ہو گئی، تاریکیاں مٹ گئی، اجالے ہی اجالے ہو گئے۔ ان کی میٹھی گفتگو اور چہرے پر مسکراہٹ کی وجہ سے ہر شخص ان سے محبت کرتا تھا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تمام عادات کو اپنی زندگی میں عملی طور پر لائیں تاکہ ہمیں معاشرے میں عزت، قدر اور وقار کی نظروں سے دیکھا جائے۔ آخر میں اس شعر سے اجازت چاہوں گا، سرمایہ حیات ہے سیرت رسول کی، فلاح کائنات ہے سیرت رسول کی، بنجر دلوں کو آپ نے سہراب کر دیا، بنجر دلوں کو آپ نے سہراب کر دیا، ایک چشمہ صفات ہے سیرت رسول کی، وما علینا الا البلاغ المبین۔